السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارے چینل علمی اسپاٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ایک درخواست کہ ہمارے چینل علمی اسپاٹ کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن آن کیجیے تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ جی ہاں ناظرین، سیدنا ابراہیم شیر خوار اسماعیل اور ان کی والدہ ماجدہ کو ساتھ لے آئے اور کعبۃ اللہ کے روحا مقام پر زمزم کے اوپری جانب مسجد کے بالائی حصے میں چھوڑ گئے۔ اس وقت وہاں نہ پانی تھا اور نہ کوئی آدم ساتھ۔ دونوں کو وہاں بٹھایا، ایک تھیلی اور برتن تھمایا جس میں تھوڑا پانی اور تھوڑی کھجوریں تھی، اور واپس چل دیے۔ جانے لگے تو اسماعیل پیچھے پیچھے ہو لی اور پوچھا، اے ابراہیم، ہمیں اس وادی میں جہاں نہ کوئی مونس اور نہ ہی کوئی چیز ہے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ بارہا پوچھا مگر سیدنا ابراہیم ہے کہ کوئی جواب تو درکنار مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ بالآخر انہوں نے یہ پوچھا، کیا اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے؟ تب سیدنا ابراہیم نے فرمایا، ہاں۔ کہنے لگی، تب ہمیں اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ پھر بچے کی طرف پلٹ آئیں۔ سیدنا ابراہیم چلتے چلتے ثنیہ مقام پر پہنچے اور شفقت کے جذبات سے مغلوب ہو کر مڑ کر نظر دوڑائی۔ سیدہ ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل اوجھل ہو چکے تھے۔ کعبہ رخ ہو کر دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے اور یہ دعا فرمائی، اے رب، میں نے بسایا ہے اپنی اولاد کو ایسے میدان میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے محترم گھر کے پاس ہے میرے رب، تاکہ یہ نماز قائم کرے۔ تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل رکھ، انہیں میووں سے روزی دے تاکہ وہ شکر ادا کرے۔ سیدنا ابراہیم کا دیا پانی جب ختم ہو گیا تو دونوں پیاسے ہو گئے۔ ماں نے لخت جگر پر بے تابانہ نظر ڈالی، صفا پر کھڑی ہوئی، اس پار تا حد نگاہ کوئی دکھائی نہ دیا۔ نیچے اتری، جب وادی کے دامن میں پہنچی تو زور لگا کر مروہ پر چڑھ گئی، اس پار بھی تا حد نظر کوئی دکھائی نہ دیا۔ اس طرح 7 مرتبہ ادھر سے ادھر آتی جاتی رہی۔ اس طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دونوں پہاڑوں کے درمیان لوگوں کی سعی یہی ہے۔ جب وہ مروہ پر پہنچی تو ایک آہٹ سنائی دی، خود گویائی کے انداز میں کہنے لگی، پھر جب آہٹ آئی تو کہنے لگی، لگتا ہے ہمارے لیے کوئی غیبی مدد آئی ہے۔ کیا دیکھتی ہیں کہ فرشتے زمزم کے پاس کھڑے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ اپنی ایڑی، فرشتے نے اپنی ایڑی یا بازو سے زمین کریدی، پانی نکل آیا۔ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ پانی کو ہاتھوں سے روکتی تھی اور چلو بھر بھر کر برتن میں ڈالتی بھی جاتی تھی، اور پانی ہے کہ فوارے مار رہا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر زمزم یوں ہی چھوڑ دیتی یا فرمایا کہ چلو نہ بھرتی تو زمزم بہتا چشمہ ہوتا۔ راوی کہتے ہیں کہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ نے زمزم خود پیا، اپنے شیرخوار کو پلایا۔ کعبہ کی عمارت سطح زمین سے ٹیلے کی طرح بلند تھی، جب سیلاب آتے تو دیواروں کو نقصان پہنچتا۔ کچھ عرصے بعد قبلہ جرہم کے کچھ لوگ قداء کے راستے آئے اور نشیبی مکہ میں قیام کیا۔ انہیں ایک پرندہ نظر آیا، کہنے لگے، ایک عرصے سے ہم اس وادی سے واقف ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ یہاں پانی کا نشان تک نہیں، اور یہ پرندہ تو پانی کے ارد گرد ہی چکر کاٹتا ہے۔ پھر انہوں نے 1 یا 2 اشخاص کو دوڑایا کہ پانی کی خبر لے آئیں۔ راوی بیان فرماتے ہیں کہ جب وہ زمزم کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ سیدہ اسماعیل وہاں ہیں۔ پوچھا، ہمیں اجازت ہے کہ ہم یہاں پڑاؤ ڈالیں؟ بولی، ضرور، کیوں نہیں، لیکن پانی پر میرا حق ہوگا۔ کہنے لگے، ٹھیک ہے۔ سیدہ ہاجرہ کے ایمان، استقامت اور اللہ کی خالص بندگی کے جذبے کا اندازہ ان کے اس جواب سے لگائیے کہ تب تو ہمیں اللہ ضائع نہیں کرے گا، بطور اس کی جزا کہ اللہ نے اپنی نعمت اور رحمت زمزم کی شکل میں انہیں دی۔ یہی سبق ہمیں آب زمزم اور قبیلہ جرہم سے ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو اس طرح سے نوازتا ہے، لیکن وہ راہ راست سے اگر ہٹنے لگے، زمین میں فساد برپا کرے، تو پھر نعمتیں ان سے چھین لی جاتی ہیں، برکت اٹھا لی جاتی ہے اور خیر کو الٹ کر نعمت نقمت بنا دی جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ کسی قوم پر اپنی نچھاور کردہ نعمت کو لے نہیں لیتا جب تک کہ وہ خود اپنے رویے میں تبدیلی نہ لے آئے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بعد کعبہ کی تولیت ان کے فرزند کے حصے میں آئی اور بنو جرہم متولی ہوئے۔ کچھ عرصے بعد مکہ کی حرمت کا انہیں خیال نہ رہا، ہر نوارد پر ظلم ڈھاتے اور کعبہ پر چڑھائی جانے والی نظر اپنے لیے حلال کر لیتے۔ نتیجتاً اپنا وقار کھو بیٹھے۔ قبیلہ خزاعہ نے ان پر غلبہ پا کر انہیں دیس سے نکال دیا۔
زمانہ جاہلیت میں بھی مکہ کی سرزمین اپنے اوپر کسی ظلم اور تعدی کو برداشت نہیں کرتی تھی۔ بنو جرہم زمزم کا کنواں مٹی سے ڈھانک گئے، جس سے اس کا پانی خشک ہو گیا۔ زمانے نے کئی کروٹیں لی، آخرکار اللہ تعالیٰ نے سردار عبدالمطلب کے ہاتھوں اس چشمے کی دوبارہ کھدائی کا انتظام فرمایا، جس کے زمانے تک اس کے آثار مٹ چکے تھے۔ سردار عبدالمطلب نے سقایا کی فرض منصبی اس خوش اسلوبی سے انجام دیا اور حجاج بیت اللہ کی ویسی ہی خدمت کی جیسی آپ کے آباء و اجداد کرتے آئے تھے، اور قوم نے بھی آپ کی بے مثال عزت افزائی کی کہ آپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا سردار سمجھتے نہ تھے۔ ایک مرتبہ آپ حتیم کے اندر آرام فرما رہے تھے کہ ایک شخص خواب میں آیا اور کہنے لگا طیبہ کھود ڈالو۔ دوسرے دن آیا تو کہنے لگا برا کھود ڈالو۔ تیسرے دن کہا مزنونہ کھود ڈالو، اور چوتھی مرتبہ کہا زمزم۔ سردار عبدالمطلب نے پوچھا زمزم کیا ہے؟ جواباً کہا نہ کبھی خشک ہوتا ہے اور نہ کم۔ حجاج کا جمع غفیر اس سے سیراب ہوتا ہے، وہ فضلہ اور خون کے بیچوں بیچ ہے، اور وہ سفیدی مائل کوئے کی ٹھونک کی جگہ چیونٹیوں کے بھت کے پاس ہے۔ نوارد نے جب اتنا کچھ بتایا، جگہ کی نشاندہی بھی کر دی، تو سردار عبدالمطلب کدال اٹھائے اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لیے چلے۔ وہاں پہنچ کر کدال ماری تو قریش جھگڑنے لگے کہ یہ تو ان کے باپ سیدنا اسماعیل کا کنواں ہے، اس میں انہیں بھی حصہ ملے۔ سردار عبدالمطلب کے انکار پر فریقین نے ملک شام کے قبیلہ سعد بن حزیم کی ایک خاتون جو کہ کاہنہ تھی یہ فیصل بنایا۔ دوران سفر وہ سب کے سب ایک جگہ خیمہ زن تھے کہ رزاد راہ ختم ہو گیا۔ پریشانی بڑھ گئی۔ سردار عبدالمطلب کہنے لگے چلو آگے چلتے ہیں، شاید کوئی پانی مل جائے۔ یہ کہہ کر اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے۔ وہ جو ہی اٹھی اس کے نیچے سے میٹھے پانی کا چشمہ اگل پڑا۔ سردار عبدالمطلب خوشی سے جھوم اٹھے، سارے لوگوں میں جان آ گئی، سب نے وہیں پڑاؤ کیا، پیاس بجھائی، مشقیں بھری، قریش کے اور قبائل کو وہیں بلا لیا۔ وہ آئے، سیراب ہوئے اور کہنے لگے عبدالمطلب خدا کی قسم تم نے بازی جیت لی، آئندہ زمزم کے مسئلے پر ہم آپ سے کبھی نہیں جھگڑیں گے۔ قسم اس خدا کی جس نے اس چٹیل میدان میں آپ کو سیراب کیا، اسی نے آپ کو زمزم سے بھی نوازا ہے، یہ سکون خاطر اپنی امانت سنبھالو۔ اس طرح فریقین ہنسی خوشی بغیر کاہنہ کی ثالثی کے یہیں سے مکہ لوٹ چلے، اور سردار عبدالمطلب نے نادم زیست حجاج بیت اللہ کی سقائیت کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ ایک عرصے بعد جب خاتم الانبیاء و مرسلین توحید کا پرچم لہراتے دنیا میں نمودار ہوئے اور اللہ صاحب عرش عظیم نے بطور معجزہ آپ کو اسراء اور معراج سے نوازا، اور اس وقت بطور مقدمہ آپ کے سینہ اطہر کو زمزم سے دھویا گیا۔ سیدنا ابو ذر راوی کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے گھر کی چھت کھلی، اس وقت میں مکہ میں تھا، سیدنا جبرائیل امین اترے، میرا سینہ چاک کیا اور اسے زمزم سے دھویا، پھر ایک سونے کا تشت ایمان و حکمت سے بھرا میرے سینے میں انڈیل کر سل دیا۔ بعد ازاں میرا ہاتھ تھام کر آسمان دنیا کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہنچ کر سیدنا جبرائیل علیہ السلام داروغہ آسمان سے گویا ہوئے دروازہ کھولیے۔ آواز آئی یہ کون ہے؟ جواب دیا یہ جبریل ہے۔ آواز آئی کیا آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ کہا ہاں میرے ساتھ محمد ہیں۔ آواز آئی کیا آپ مدعو کیے گئے ہیں؟ کہا جی ہاں، بعثت کے وقت حجاج بیت اللہ زمزم سے سیراب ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سیدنا عباس اس پر مامور تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سقائیت کو عمل صالح قرار دیا اور انہیں اس پر ابھارا بھی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر تشریف لائے جہاں سیدنا عباس رضی اللہ لوگوں کو زمزم پلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی طلب فرمایا۔ سیدنا عباس رضی اللہ نے اپنے صاحبزادے سے کہا فضل اپنی والدہ کی ہاں جانا اور ان سے زمزم لے آ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہی سے دیں۔ سیدنا عباس نے کہا اے اللہ کے رسول لوگ اس میں ہاتھ ڈبو دیتے ہیں۔ فرمایا یہیں سے پلائیے۔ جب پی چکے تو زمزم کے کنویں کے پاس تشریف لے گئے جہاں بنو عبدالمطلب پانی سینچنے اور پلانے میں منہمک تھے۔ انہوں نے دیکھ کر فرمایا کیے جاؤ، بڑا ہی بہترین کام ہے، اگر لوگ تم پر غلبہ نہ کر لیتے تو میں بھی اتر پڑتا، اور اس اپنے کندھے مبارک کی طرف اشارہ فرمایا پر رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے اگر لوگ تم پر غلبہ نہ کر لیتے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ میری اقتداء میں تم پر اس قدر ٹوٹ پڑتے کہ تمہیں مشکل میں ڈال دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم پیا اور یہ حج کی سنتوں میں سے ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو زمزم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے کھڑے ہی نوش فرمایا۔ اس طرح سیدنا عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
روئے زمین پر بہترین پانی زمزم ہے، وہ بھوک مٹاتا اور بیماری کا علاج بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آدمی زمزم پی کر ایک طرف سے عرابی اور توانائی محسوس کرتا ہے تو دوسری طرف اس سے کھانے کی بیجا رغبت اور اشتہا ختم ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمزم کھانے کا کھانا اور بیماری کا علاج ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم زمزم کو سیر کنندہ کہتے ہیں، اس لیے کہ بال بچوں کی اس سے بہترین مدد ہوتی ہے، اور زمزم حاضن اللہ جس مقصد اور ارادے سے پیا جائے وہ بر آتا ہے، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی۔ حضرت جابر رضی اللہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمزم مقصد براری کے لیے ہے، شفا کے لیے پیو تو شفا ملے گی، بھوک مٹانے کے لیے پیو تو سیری ہوگی، اور پیاس بجھانے کے لیے پیو تو یوں بھی صحیح۔ یہ جبرائیل علیہ السلام کی ٹھوکر سے نکلا پانی اور سیدنا اسماعیل کی گھٹی ہے۔ ایک اور روایت میں مزید یہ ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ پناہ کے مقصد سے پیا جائے تو پناہ مل جائے گی۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ جب زمزم پیتے تو یہ دعا فرماتے، اے اللہ مجھے نفع بخش علم، کشادہ رزق اور ہر بیماری سے شفا عطا فرما۔ یہی وجہ ہے کہ اسلاف زمزم پی کر ضرور دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن المبارک رضی اللہ زمزم کے قریب آئے۔ یہ حدیث سند کے ساتھ ذکر کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم مقصد براری کے لیے ہے۔ پھر زمزم پیا اور کہنے لگے، میں اس لیے پیتا ہوں کہ روز قیامت پیاسا نہ رہوں۔ زمزم کے بے شمار نام ہیں، یہ ناموں کی کثرت بھی اس پانی کے اعزاز کی نشانی ہے۔ زمزم کی تاریخ اور احادیث میں وارد اس کی فضیلت آپ نے جان لی۔ جب یہ مبارک پانی میسر آئے تو پئیں اور سیر ہو کر پئیں، اور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوض سے آب کوثر پلائے کہ اس کے بعد ہم کبھی پیاسے نہ ہوں۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ اچھی باتوں کو پھیلانا ناظرین صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے رکھیے اپنا بہت سارا خیال، دعاؤں میں رکھیے ہم سب کو یاد، فی امان اللہ۔